أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. سورة الکافرون. کافر کی جمع ہے کافرون، اور اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہا کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو یہ جب وہ ہر طرح سے مخالفت کر کے مایوس ہو چکے تو انہوں نے بہت ساری پیشکشیں کی تھی، جن میں ایک یہ بھی تھی اور یہ بھی کہ آپ کو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ پیشکش قبول کر لیں، چلو بادشاہ بن جائیں، پھر بادشاہ بن کے نافذ کریں گے اپنے احکام، سب کو ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ دین جو ہے اس میں لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کے لیے یہ نہیں چاہا کہ وہ اس طرح اس کا نفاذ ہو، زبردستی کی جائے، لوگوں کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کر لے۔ تو جب انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپس کی مخالفت کو ختم کر لیں، کمپرومائز کر لیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، ان کو گالیاں نہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجیہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور 4 صورتیں ہیں قرآن میں جو قل سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ 5 ہیں،
5، ایک سورہ جن بھی ہے، چارے کل تو مشہور ہے نا. تو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، سورہ جن بھی 5ویں سورت ہے. 5 صورتیں ایسی ہیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں. اس میں سے 2 تو ایسی ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے. قل اوحی الی، لوگوں کو بتائیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے. قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے یہ کہہ دیں لا اعبد ما تعبدون. یہ 2 صورتیں تو ایسی. اور باقی کی جو 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سے کہلوایا ہے اپنے لیے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ 5 صورتیں ہیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں. تو قل کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو گویا کہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، علی الاعلان کہہ دیجئے، ببنگ دہل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اب یا جو ہے حرف ندا ہے دور کے لیے، او یا کوئی دور آدمی ہے. عربی میں حرف ندا ہے یا کوئی دور آدمی ہے اس کو بلانے کے لیے، اس لیے آواز کو لمبا کیا جاتا ہے جیسے ہماری زبان میں بھی ہے. لیکن اگر قریب ہے تو اس کے لیے حمزۃ الاستفہام ہے. زیادہ آواز لمبا کرنے کی ضرورت نہیں کہ بندہ قریب بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ یا ایھا الکافرون، یا بھی آیا، تنبیہ بھی آئی ایھا کے ساتھ. یا ایھا الکافرون، او کافرو. تو کیونکہ جب انسان غفلت میں ہو نا، تو چاہے وہ قریب بھی بیٹھا ہو تو اس کو متنبہ کرنے کے لیے پھر ایسے آواز دی جاتی ہے، یا ایھا الکافرون. غفلت میں ہیں، چاہے قریب بھی بیٹھے ہیں، متنبہ نہیں ہیں، غور نہیں کر رہے، اس لیے کہا قل یا ایھا الکافرون. اور ذہنی طور پہ بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، اس لیے ان کو اس ندا کے ساتھ بلایا گیا، یا ایھا الکافرون. اور اس میں ایک اور پہلو وہ یہ کہ چاہے کافر کافر کیوں نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو کافر کہلوانا پسند نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو یہ ہدایت دی، ادع الی سبیلک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے طریقے سے، اچھی اسلوب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. تو پھر یا ایھا الکافرون، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ یہ ساتھ میں قل ہے، کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لا حرف نفی ہے، اعبد فعل مضارع ہے، مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، حال پہ دلالت کرتا ہے. ما بھی نفی کا ہے اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے. ما تعبدون موصولہ ہے جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یہ بھی مضارع ہے. تو لا اعبد ما تعبدون، تو جو فعل ہوتا ہے نا اس میں بار بار اس کا واقع ہونا ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اس میں تحدیث ہے، اس میں تجدید ہے، اس واقعے کا بار بار رونما ہونا. حال میں، مستقبل میں، یہ دلالت ہے فعل مضارع کی. لا اعبد، مستقبل میں
نہ حال میں عبادت کر رہا ہوں نہ مستقبل میں عبادت کروں گا. لا اعبد، اور نفی لا کے ساتھ آئی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا لن اعبدا، کہ میں عبادت نہیں کروں گا، لیکن لا کی نفی جو ہے یہ اس سے قوی تر ہے، اس لیے فرمایا لا اعبد، کہ میں نہ اب عبادت کر رہا ہوں نہ میں آئندہ عبادت کروں گا. لا اعبد، کس کی؟ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو فی الواقع، ابھی حاضر میں. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ پہلا جملہ جو تھا وہ فعلیہ تھا، اعبد فعل مضارع سے شروع ہو رہا تھا. اب یہ دوسرا جو آیت ہے، جملہ ہے، وہ انتم سے ہے. وا بھی حرف ہے عطف ہے، لا بھی حرف نفی ہے، انتم ضمیر ہے مخاطب کی، جمع کی. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. تو جو جملہ اسمیہ کی دلالت ہوتی ہے وہ دوام پر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے. اس میں وہ فعل والی جو کیفیت ہے، تجدید والی، تحدیث والی، بار بار واقع ہونے والی، وہ نہیں، بلکہ یہ مستقل ہے جو جملہ اسمیہ سے تعبیر کی جاتی ہے. اس لیے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور پھر فرمایا اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. پہلے میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ اسم فاعل، عابدون جمع کا ان کے لیے آیا. ما اعبد میں فعل مضارع کا آیا، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، کروں گا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم میں اسم فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عابدون ما عبدتم ان کے لیے ماضی کا صیغہ آیا. یعنی وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے. یعنی میں اس وقت بھی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا جب میرے پر وحی نہیں آئی تھی، اب بھی میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جب مجھ پہ وحی آ چکی ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جو میں اب عبادت کر رہا ہوں، جو میں عبادت کروں گا تم اس کی عبادت کر ہی نہیں سکتے اور نہ کرو گے، مستقبل میں بھی نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم کفر پر ہو. اور اس لیے بھی کہ شرک کے ساتھ اگر انسان اللہ کی بھی عبادت کرے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ شرک کریں گے، حالانکہ محال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ پوری انسانیت کو تنبیہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا اے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. کتنے بڑے عمل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی عبادت ہے اللہ کی، سب بیکار ہو جائے گی اگر شرک کیا تو. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو یہ جو تم پیشکش کر رہے ہو، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. او جاہلو، تم کہتے ہو میں اللہ کے سوا اور کی عبادت کروں، تو مجھے حکم دیتے ہو قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، میری طرف وحی کی گئی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ،
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی آیت ہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے، مجھ سے پہلے انبیاء پر وحی ہوئی ہے، اگر شرک کرو گے تو اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اگر تم میرے دین کے بارے میں پوچھتے ہو تو دین میرا کیا ہے؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، شرک پر رہو جو، ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ اور میرا دین کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیات میں فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المسلمین وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکون من المشرکین ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ سورہ یونس کی آخری آیتیں ہیں۔ سورہ یونس آخری آیتیں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے کافرو، اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میرا دین یہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ہے کہ میں مومن بن جاؤں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یکسو ہو کر اسی کی طرف، اسی کے دین پر گامزن ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے، یہاں پہ التفات بھی ہے، ولا تدعو من دون اللہ، اور نہ پکارو اللہ کے سوا، ما لا ينفعک، جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، ولا يضرک، اور نہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں، فإن فعلت، اے نبی اگر تم نے بھی یہ کام کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو بلایا، فإنک اذا من الظالمین، تو بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، یہ دین ہے اللہ کے رسول کا، یہ دین ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ بتا رہا ہے اگر اللہ چھو لے آپ کو، بِضُرٍّ، کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہی مشکل کشا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، لوگو اللہ کی طرف سے حق آ گیا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو اس ہدایت کو اپنا لے گا اپنے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا، میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ دین ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين۔ قرآن سمجھیں، قرآن پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، سارے اختلافات قرآن سے دور کریں، اس کو اپنا لیں، اس رسی کو تھام لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 23 سال آپ نے اسی کی دعوت دی، کافروں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تملکون العرب والعجم، مالک بن جاؤ گے بادشاہ عرب و عجم کے۔ اے بھتیجے کون سا کلمہ ہے، ہم 10 بار کہنے کو تیار ہیں۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، نہیں کہا، کیونکہ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آج ہمارا نام نہاد مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، کیونکہ سمجھتا نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔
لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، غیروں سے مدد بھی مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور قبروں کی عبادت بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، دھاگوں کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کو سمجھا نہیں۔ لکم دینکم، اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔